Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala وأزواجه وبناته وإدرته وعلماء حقيان سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه وفي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے ہائے افسوس قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے قدر قرآن دو کی جانے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جان والے بن سدے شہر مدینے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے یا رب دکھلا دے وہ مدینہ کیسا شہر ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں مر جانا بھی جینا ہے اور قسمت والے پہ بنجن مدینے تے بن مارن مدینے جگلیاں بلند آواز میں نفس سبحان اللہ ہائے قسمت والے پہ بنجن مدینے تے بن مارن مدینے جگلیاں قربان تھی ماں ان گلیاں تو جتھے عربی لایا تلیاں ہو بھی سبے منظور گیا کیا کوجھیاں تے کیا جھلیاں پر ہے افسوس نیکیاں تے جنبن زیارت بلیاں اور مسلمان جہان تو مکرے اصحاب نبی دے پیارے اتنال نبی دے ان سجدے جوے چڑھ دے نال ستارے تن مردن تے عزیز وطن چا دین نبی تمہارے کم تر انکار صحابہ دا قرآن دا صاف انکارے
بلند آواز میں لکھ سبحان اللہ۔ صدیق عمر دی قسمت تو لکھ باری جندڑی باران بہشت کو لوں ود مدنی دروزہ جتے مانن موج بہاران اور شان ہونا دے تو کیا پچھنے ہے جنال نبی دے مزاران پل پل فخرا پہنچن جتھے اے درود سلام ہزاران نانا نے عالمین کی رحمت خرید لی بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ ہائے نانا نے عالمین کی رحمت خرید لی بابا نے زر کے بدلے جنت خرید لی پردہ میں مان عصمت و عظمت خرید لی ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی پر موسیٰ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے بعد رب سے ساری جنت خرید لی واجب الاحترام سامعین اعظام آج کا یہ پروگرام 11 اکتوبر سن 2020 یک روزہ سالانہ کانفرنس پیغام ختم نبوت مدرسہ جامعہ فاروق اعظم بستی باغی کوٹ سمابہ ضلع رحیمیہ خان میں منعقد ہے۔ عزیزان گرامی سفر المظفر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں آپ کی زلفوں کا ذکر آیا ہے، جہاں آپ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، جہاں آپ کے حسن و جمال کا ذکر آیا ہے، رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین 2 سفر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ رب نے ایک سفر اپنے محبوب کو وہ عطا کیا جو فرش سے لے کر عرش معلیٰ تک ہوا، اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ دوسرا سفر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سفر جو ہجرت کی رات صدیق کے گھر سے شروع ہوا اور مدینہ المنورہ پر جا کے رکا۔ عزیزان گرامی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 عظیم سفروں کو اپنی لاریب کتاب منزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی سفر المظفر کا مہینہ میرے آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان نور مجسم فخر دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کو قرآن مجید میں درج فرما دیا کہ کوئی 14 صدیوں کے بعد آ کر کے صدیق کے اس سفر کی نفی کرے تو نفی نہ ہو سکے۔ رب ذوالجلال نے ثانی اثنین کا لفظ ارشاد فرما کر کے پورے عالمین کو تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ساتھی، ہجرت کا رفیق
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنا تن من دھن پورے اسلام پر خرچ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنی مال و دولت، اپنا زر، اپنی جتنی بھی چیز تھی دین اسلام پر قربان کر ڈالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہجرت کی رات رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج امانت یہ تیری کس کے سپرد کروں؟ تو میری عظیم امانت بھی ہے، عظیم نعمت بھی ہے، یہ عظیم امانت میں اپنی کس کے سپرد کروں؟ رب ذوالجلال نے اعتماد صدیق پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کافر مشرک لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کو روکا جائے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو روکا جائے۔ آپ کے خلاف دارالندوہ میں مشورے جاری ہیں۔ رب ذوالجلال سے معلیٰ پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہونے والی سازش سے باخبر ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے مکر و فریب کو دیکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال آسمانوں پہ اپنی تدبیر بنا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب نے فرمایا، سارے کافر لوگ جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ تجھے نقصان دینا چاہے اور میں رب ذوالجلال تیرے حق میں نقصان نہ چاہوں تو ساری کائنات لٹک جائے، میرے محبوب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میں کسی کے متعلق نفع دینا چاہوں اور ساری کائنات کہے کہ اس کو نقصان پہنچے، وہ اس کو نفع سے ہٹا نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے فرمایا، لیس اللہ بکاف عبدا۔ محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی ذات تجھے کافی و وافی ہوں۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد محمد مصطفیٰ، زندہ باد۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے کافر لوگ جمع ہو جائیں، ابو جہل جمع ہو جائے، عتبہ عتیبہ شیبہ سب جمع ہو جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تجھے میں نے ختم نبوت کا تاج بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی آتے رہیں گے، لیکن تجھے میں نے خاتم النبیین بنا دیا۔ وہ جھوٹے لعین کذاب ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے
खातमुन नबीयीन का ताज पहना दिया है। अब आपके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, इसी किताब पर अमल करेंगे। अजीजाने गिरामी रब्बुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां हुस्न व जमाल का पैकर बनाया, कुरान अजीम जैसा मौजज़ा अज़ीम अता फरमा दिया। ऐसा हसीन व जमील इंसान कायनात में रब ने पैदा नहीं किया। कोई शायर कहता है कि हुस्न व जमाल देखो, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हुस्न व जमाल देखो, काले काले बाल देखो, हुस्न व जमाल देखो, काले काले बाल देखो, तकदा हरावे बंदा यामना दलाल देखो। हुस्न व जमाल देखो, काले काले बाल देखो, तकदा हरावे बंदा यामना दलाल देखो। सोहना 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 हाय दूर दूर वेखिए तां लगदा वसीए, नेड़ो नेड़ो वेखिए तां नबियां दा नबी। जेड़ी जेड़ी जातू लंघे मिठी खुशबू विच रंगे, जेड़ी जेड़ी जातू लंघे मिठी खुशबू विच रंगे। सुनिया है यूसुफ भी हुस्न दी भीख मंगे। सोहना 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 रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन पैगंबर बनाया। हिजरत की रात आ गई। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब अब जाने की तैयारी कीजिए। 100 कबीलों के जवान जमा हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया गया है। बड़े बड़े जवान तलवारें हाथ में लिए खड़े हुए हैं। कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से बाहर तशरीफ लाते हैं, हम शहीद करेंगे। लेकिन जब रब किसी के मुतालिक ना चाहे कि ये शहीद नहीं हो सकता तो वो हो नहीं सकता। अजीजाने गिरामी सारे कातिल लोग रात के वक्त से पहरा शुरू कर दिया गया। रात गुजरती गई, ढलती गई, ढलती गई। रब ने फरमाया महबूब तैयारी कीजिए, अब हिजरत की रात आ गई है। अपने बिस्तर पर अली को सुमा दें, अपनी अमानतें हमें अली के सुपुर्द करें। मैं अल्लाह ने तुझ पर एतमाद किया, तुझको सिद्दीक के हवाले किया। अली ने नबी ने एतमाद किया अली पर, सारी अमानतें अली को दे दी। रब ने एतमाद, रब का एतमाद सिद्दीक पर, मोहम्मद जैसी अजीम अमानत सिद्दीक के सुपुर्द की। और नबी को एतमाद अली पर, अमानतें अली के सुपुर्द की। सबको सुभान अल्लाह। रब को एतमाद सिद्दीक पर, नबूवत जैसी अजीम अमानत रब ने सिद्दीक के सुपुर्द की। नबी को एतमाद अली पर, अमानतें अली के सुपुर्द की। हिजरत की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से तशरीफ ले जाते हैं। काफिरों की सर में मटकियां डालते जा रहे हैं और वहां से उनके दरमियान में से गुजर रहे हैं और सूरह यासीन की तिलावत भी करते जा रहे हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात है, सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, मन तकल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला जवान कौन है? हुजूर ने फरमाया आना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सिद्दीक ने दरवाजा खोला, पाँव से जमीन निकल जाती है। कहते या नबी अल्लाह। सिद्दीक को हुक्म करते, सिद्दीक नौकर खादिमा के कदमों में चल के आ जाता। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब ने मुझे तेरे घर आने का हुक्म दिया है। सिद्दीक ने तैयारी पहले से मुकम्मल की हुई थी, सवारियां भी तैयार थी, ज़ादे राह भी तैयार था, तोशा भी तैयार था।
عزیزان گرامی، نبوت و صدیق غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے. چلتے رہے. جب غار کے قریب پہنچے، صدیق کہتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہوں گے، صدیق کے کندھے کس کام آئیں گے؟ ساری زندگی گزر گئی. نبوت سے پہلے بھی نبی کے ساتھ تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی صدیق نبی کے ہم سفر تھے. نبوت کا ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ نبی ساتھ ہو اور صدیق ویسے چلتا رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف لائیے، صدیق کے کندھوں پر سوار ہو جائیے. نبوت صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئی. حاجی لوگ جانتے ہیں کتنی بڑی اونچی چڑھائی ہے اور اس کی بڑی چڑھائی ہے، تقریباً کوئی 3 کلومیٹر ہوگی. اتنا اونچا پہاڑ صدیق نے نبوت کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے نبوت کو غار کے دہانے تک پہنچا دیا. سب کو سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک نبی کے اندر 1600 نوجوان کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتیوں کی طاقت ایک نبی میں. دنیا کے انسان کی طاقت 1600 نوجوان جمع ہو جائے، ایک نبی کی طاقت جمع ہوتی ہے. اتنا نبوت کا بھار صدیق نے کندھوں پر اٹھایا. یہ صدیق کی کرامت بھی تھی. عزیزان گرامی، حضور کی خدمت میں جو لوگ آئے وہ اعزاز پا گئے ہیں، وہ تمغے پا گئے ہیں. میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا طالب علم ہے، اصحاب صفہ میں سے ہے. یہ غریب مسکین صحابی تھے جو ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور طلب تھی کہ کب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ارشاد فرمائے، ابو ہریرہ اس کو محفوظ کرے. حضور کے مدرسے سے قرآن مجید حفظ کیا. سب اصحاب صفہ جتنے بھی طلباء تھے اپنے اپنے گھروں میں گئے، خوشخبریاں سنائیں. کوئی حافظ الحدیث بن کے آیا، کوئی حافظ قرآن بن کے آیا. علماء لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت سے اجازت لے کے جاتے ہیں، آقا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. گھر گئے تو گھر والدہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی. تو والدہ کو خوشخبری سنائی، امی جان میں آج حافظ قرآن بھی بن کے آیا ہوں، نبی کا فرمان بھی یاد کر کے آیا ہوں. سب کو سبحان اللہ. والدہ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تماچے مارے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان طالب علم ہے، روتا ہوا دربار رسالت امام میں حاضر ہوا. کہتا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کافرہ ہے، میں نے اس کو اپنی خوشخبری سنائی، میں آج حافظ قرآن بن چکا ہوں، نبی کا فرمان بھی یاد کر لیا ہے میں نے. لیکن میری والدہ بجائے خوش ہونے کے مجھے مارتی پیٹتی رہی. میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دراز فرمائے، دعا فرمائی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ نیچے ہوئے. ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی، دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے. راستے میں آدمی ملتا ہے، کہتا ہے خیر تو ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے تیز چلنے کی، دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے یار وجہ یہ ہے آج میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے حق میں ایمان کی ہدایت کی دعا کرائی ہے.
اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ گئے، جا کر کے دستک دی، والدہ نے کہا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، غسل سے فارغ ہو گئیں، دروازہ کھولا، حالات تبدیل ہو چکے تھے، دل نرم ہو چکا تھا، ایمان کے اثرات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عزیزہ نے گرامی کہتی امی جان ابو ہریرہ مجھے بھی اپنے نبی کی خدمت میں لے چل، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا بہت بڑے خوش ہو گئے، اپنی والدہ کو لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حاضر ہو گئی ہیں جن کے لیے آپ نے ایمان کی اور ہدایت کی دعا کی تھی، کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئی ہیں۔ بی بی نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رب جب چاہتے ہیں کہ کسی کی جہنم جنت میں بدل جائے، ہے کسی کا کفر اسلام میں بدل جائے، رب ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہدایت کے فیصلے اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے فیصلے، ایمان دینے کے فیصلے میں نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی نے جب کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، بی بی صاحبہ مسلمان ہو گئیں۔ اور شاعر اسی منظر کو پیش کرتا ہے کہ بی بی کیا کہتی ہوں گی، کہتی ہیں کہ اج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے، آئے اج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، آئے اج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے۔ آ گیا او دل ربا بیبیاں آمنہ دے گھر، ہائے خوشیاں مناؤ مومنو مل گیا سرور، آ گیا او دل ربا بیبیاں آمنہ دے گھر، خوشیاں مناؤ مومنو مل گیا سرور، آئے بخشش دا سامان نبی دا سہرا ہے۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ بخشش دا سامان نبی دا سہرا ہے، آئے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، آئے دکھیاں دی گزران نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے۔ ہجرت والی رات صدیق نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک لے گئے، کہتے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیں، صدیق ایسے نہیں جانے دے گا، برسوں پرانی غار ہے، سالہ سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی موذی جانور موجود نہ ہو۔ صدیق پہلے غار میں اندر چلے گئے، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد سارے سوراخ بند کر دیے اور اپنے تن کے کپڑے بھی پھاڑ پھاڑ کے سارے وہ سوراخ بند کرتے رہے، اور آخر میں ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا، اس پر اپنی ایڑی دے دی، کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار صاف ہو گئی ہے۔ صدیق نے سارے سوراخ بند کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، باتیں چلتے رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود میں سو گئے، نبوت صدیق کی گود میں سوئی ہوئی ہے، اور اسی سوراخ
سے ایک کالا سانپ نکلتا ہے، صدیق کی ایڑی کو ڈستا ہے اور زہر کا اثر صدیق کے جسم میں چڑھا اور بے اختیار ہو کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روکنا چاہا کہ آنسو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نہ پڑیں، لیکن بے اختیاری سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدیق کے آنسو نبوت کے چہرے پر پڑے، آئے وہ چہرہ جو بضحا کا چہرہ ہے، جو چہرہ بضحا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفوں والا چہرہ ہے، اس چہرے پر صدیق کے آنسو گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا خیر تو ہے صدیق، وجہ کیا ہے رونے کی؟ نبوت تیرے ساتھ ہو، کیوں رو رہا ہے؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک موذی سانپ نے، کالے سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، زہر کا اثر چڑھ گیا ہے، اس وجہ سے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے اور آپ کے چہرے اندر پر ٹپک پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ایڑی میرے قریب کر، ایڑی میرے قریب کر۔ صدیق نے ایڑی آگے کی، نبوت نے اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پر لگایا تو شفا یاب ہو گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بھائی۔ غزوہ خیبر پر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھوں میں درد تھا، آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضور نے فرمایا علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی آ گئے۔ حضور نے فرمایا خیر تو ہے علی، آج ایک جماعت میں موجود نہیں تھے۔ کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا علی قریب ہو جا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے قریب ہو گئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے علی کی آنکھوں پر لگایا تو شفا یاب ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے ہیں، سارے نبیوں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے حضور کی زندگی میں بھی رہے، حضور کی رحلت کے بعد بھی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن جیسا عظیم معجزہ آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو رب نے اتنا بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے عظمت کو، تیری شان کو بلند کر دیا۔ رب نے فرمایا محبوب اگر اذان میں میرا ذکر ہوگا اذان میں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ رب نے فرمایا محبوب کلمہ میں میرا ذکر ہوگا کلمہ میں تیرا بھی ذکر ہوگا، تشہد میں میرا ذکر ہوگا تشہد میں تیرا بھی ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا نماز میں تیرا بھی ذکر ہوگا، نماز جنازہ میں میرا ذکر ہوگا نماز جنازہ میں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، رب نے فرمایا محبوب قبر کے سوال و جواب میں میرا ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ محبوب عالم حشر میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ میزان عدل پر میرا ذکر ہوگا میزان عدل پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ پل صراط پر میرا ذکر ہوگا پل صراط پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جنت کے در و دیوار پر میرا ذکر ہوگا جنت کے در و دیوار پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جنت کے محلات پر میرا ذکر ہوگا
جنت کے محلات پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جنت کے حور و غلمان کی زبانوں پر میرا ذکر ہوگا، جنت کے حور و غلمان کی زبانوں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، شجر طوبہ کے پتوں پر میرا ذکر ہوگا، شجر طوبہ کے پتوں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، فرش پر میرا ذکر ہوگا، فرش پر تیرا بھی ذکر ہوگا، عرش معلیٰ پر میرا ذکر ہوگا، عرش معلیٰ پر تیرا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ ہم نبی کی شان کو نہیں مانتے؟ یہ بس صرف الزامات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو نبی کی شان کو ویسے مانتے ہیں جیسے رب نے فرمایا ہے۔ رب کی ذات کے بعد پوری کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہجرت والی رات صدیق کو ساتھ بھیجا۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو آدمی مخلص آدمی کو تلاش کرتا ہے، بااعتماد آدمی کو تلاش کرتا ہے اور اپنا رازدار بھی اسے بناتا ہے۔ جو بااعتماد آدمی ہوتا ہے تو رب نے فرمایا محبوب آج کی رات تیرے سفر کا ساتھی صدیق ہوگا۔ تیرے سفر کا ساتھی کون ہوگا؟ صدیق ہوگا۔ صدیق وہ جوان ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا، وہ صدیق اکبر تھے۔ عزیزان گرامی، جس نے 80,000 درہم اور 6 ریشمی کپڑوں کی دکانیں دین اسلام پر خرچ کی، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا ساتھی بنا ابو بکر صدیق تھا، جو حضر کا ساتھی بنا وہ ابو بکر صدیق تھا، جس نے نبوت کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت آل بیت، عظمت آل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت علامہ قاری محمد صدیق صاحب۔ ہمارے مہمان خاص تشریف لا چکے ہیں، بس انہی کے انتظار تھی۔ تو عزیزان گرامی، بس آخری بات، رب ذوالجلال نے ہجرت کی رات صدیق پر اعتماد کیا۔ نبوت جیسی امانت رب نے صدیق کے سپرد کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا، جس کی دعوت پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے، سعد ابن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ عزیزان گرامی، کون صدیق؟ جس نے 6 ریشمی کپڑوں کی دکانیں دین اسلام پر خرچ کر ڈالی، جس نے ہجرت کی رات 40,000 درہم اسلام کے لیے خرچ کر ڈالے۔ عزیزان گرامی، کون صدیق اکبر جو سفر کا ساتھی حضور کا ہے؟ کون صدیق اکبر جو حضر میں بھی حضور کا ساتھی رہا؟ ابو بکر صدیق ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، کون ابو بکر صدیق؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ عزیزان گرامی، کون صدیق اکبر جس نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی حضور کے ساتھ تھا، غزوہ احد کے مقام پر بھی حضور کا ساتھی تھا، غزوہ خندق کے مقام پر بھی حضور کا ساتھی تھا، صلح حدیبیہ کے مقام پر بھی حضور کا ساتھی تھا، غزوہ خیبر کے مقام پر بھی حضور کا ساتھی تھا، غزوہ حنین میں بھی حضور کا ساتھی تھا، فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور کا ساتھی تھا، جنگ تبوک میں بھی حضور کا ساتھی تھا۔ جنگ تبوک میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، صدیق اسی جنگ میں اپنے گھر کا پورا سامان لاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کی سوئی بھی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
گھر کا سارا سامان صدیق لا کر کے پیش کر دیا۔ جب حضور نے 5ویں مرتبہ چندے کا اعلان کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا ابو جان خیر تو ہے، آپ پریشان ہیں، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، وجہ کیا ہے؟ صدیق نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ میرے نبی نے 5ویں مرتبہ چندے کا اعلان کیا ہے، صدیق کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، اب کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے جو صدیق اسلام کے لیے پیش کرے۔ عزیزان گرامی، صدیق کی نگاہ آپ نے قیمتی لباس پر پڑی اور فرمایا بیٹی صبح صدیق جائے گا مدینے کے بازار میں، یہ قیمتی لباس تن سے اتار کر کے پیش کر کے اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر کے حضور کی خدمت میں آئے۔ اوپر سے جبریل بھی آ جاتے ہیں، جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ حضور نے پوچھا اے جبریل بتا تو جنتی لباس میں آتا ہے، چمکیلے پھرتیلے لباس میں آتا ہے، وجہ کیا ہے کہ آج ٹاٹ کا لباس تو نے پہن لیا ہے؟ عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر رب ذوالجلال نے سارے فرشتوں کو صدیق کی ادا میں ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے۔ یہ وہ صدیق ہے جس نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا۔ سفر المظفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ اور ہجرت کا ساتھی، یار غار یار مزار حوض کوثر کا بھی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ والے بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔